السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں دنیا کے فاتح حکمران اور ظالمیت کی دنیا کی تاریخ میں اپنا نام پیدا کرنے والا چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان جب ایران کا حاکم بنا تو اپنے بڑے بھائی موقع خان کے حکم پر دریائے یونان سے لے کر مصر تک چنگیز خان کا نظام قائم کرنے کے لیے نکلا۔ تو ہلاکو خان کا سب سے بڑا ہدف بغداد سے پہلے الموت کا قلعہ تھا، کیونکہ وہ سب قلعوں کا مرکز تھا اور اس کے ارد گرد بہت سارے قلعوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ہلاکو خان کی حکمت عملی میں یہ شامل تھا کہ اگر ہم الموت کے قلعے کو فتح کر لیں تو باقی تمام قلعوں کو فتح کرنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن دوستو، الموت کا قلعہ جو کہ بڑے بڑے گھنے جنگلوں اور پہاڑی سلسلوں کے درمیان چھپا ہوا تھا، اس تک پہنچنے کے درمیان ہلاکو خان کے ساتھ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کو تاریخ نے اپنے سینے میں چھپا لیا اور آج تک یہ واقعہ کہیں بھی نظر نہ آیا۔ بہت ساری کتابوں کو ریسرچ کرنے اور کھوج لگانے پر ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش آیا جس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تاریخ میں اس واقعے کو چھپانے کی وجہ تو ہمیں معلوم سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ واقعہ اس لیے چھپایا گیا کیونکہ اس میں ایک سفاک اور ظالم حکمران ہلاکو خان کی کمزوری کا ایک ایسا واقعہ تھا جس کو سن کر منگول کمزور پڑ جاتے، کیونکہ جن کا حکمران دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا وہ ایک ایسی مشکل میں دوچار ہو گیا کہ اس کو ایک عام انسان کی ضرورت پڑ جائے تو وہ پوری دنیا کو کیسے فتح کرے گا۔ اس وقت منگول خود کو دنیا کا فاتح سمجھتے تھے اور ایک عام انسان کو کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر سمجھتے تھے، لہذا یہ منگول تاریخ دانوں نے اس واقعے کو چھپا لیا۔ دوستو، واقعہ اس طرح کا تھا کہ جب ہلاکو خان الموت کو قلعہ کا فتح کرنے کے لیے نکلا تو اس نے موت کے قلعے سے تقریباً 5 میل دور فاصلہ پر اپنا پڑاؤ رکھا، اور اسی دوران ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر سوار ارد گرد کی جگہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک ہلاکو خان کے نفس میں درد ہونے لگا، اور درد کی شدت اتنی اچانک بڑھی کہ ہلاکو خان گھوڑے سے گر گیا۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو فوراً ہلاکو خان کو اٹھایا اور اس کو اپنے خیمے میں لے گئے، لیکن ہلاکو خان نفس میں درد کی شدت سے تڑپنے لگا۔ شاہی حکیم ساتھ تھا، اس نے فوراً ہلاکو خان کا علاج شروع کر دیا، لیکن وہ ہلاکو خان کا علاج کرنے میں ناکام رہا۔ ہلاکو خان درد سے تڑپ رہا تھا اور یہ سارا منظر ہلاکو خان کا حکیم اور کماندار دیکھ رہے تھے۔ جب حکیم نے دیکھا کہ ہلاکو خان کا علاج اس کے ہاتھوں ناممکن ہے تو اس نے ایک سپاہی کو کہا کہ جا کر ارد گرد کے علاقوں میں یہ اعلان کرو کہ ہلاکو خان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے اور جس کو اپنی زندگی پیاری ہے وہ ہلاکو خان کا علاج کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ ہلاکو خان نے سپاہی کو کہا کہ جا کر ارد گرد کے علاقوں میں اعلان کرا دو کہ جو بھی ہلاکو خان کا درست علاج کرے گا اسے یا تو میری فوج میں بہت بڑا عہدہ دیا جائے گا یا بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ منگول سپاہی جب ارد گرد کے علاقوں میں پہنچ گئے اور ہر طرف یہ اعلان ہو گیا کہ ہلاکو خان کی طبیعت بالکل خراب ہو گئی ہے اور ہلاکو خان درد کی شدت سے تڑپ رہا ہے، جو بھی حکیم اس کا علاج کرے گا ہلاکو خان اسے بغداد سے فتح کیا ہوا بہت بڑا انعام دے گا، کیونکہ بغداد پہنچنے سے پہلے ہی ہلاکو خان نے یہ خبر عام پھیلا دی تھی کہ وہ بغداد کو فتح کر کے بغداد کے خزانے پر قبضہ کر لے گا۔ بہت سارے حکیموں نے یہ اعلان سنا، لیکن کسی بھی حکیم میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ ہلاکو خان کا علاج کریں، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہلاکو خان کو کچھ ہو گیا تو ہلاکو خان کے سپاہی انہیں کچا چبا کر کھا جائیں گے۔ لیکن اتنے میں یہ اعلان ایک عام کسان نے سنا جو کہ حکمت کا بھی کام جانتا تھا، اس نے سوچا کہ اب بھوک اور پیاس کی شدت سے میرے بچے تڑپ رہے ہیں، میری بیوی بیماری میں تڑپ رہی ہے، جا کر اپنی قسمت کو آزماتا ہوں، اگر میں کامیاب ہو گیا تو میرے بچوں کی زندگی بن جائے گی، اگر میں ناکام ہو گیا تو پھر موت کو گلے لگا لوں گا۔ وہ حکیم ہلاکو خان کے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ جب سپاہیوں نے اس کے حلیے کو دیکھا تو اسے دور سے ہی دھتکارنے لگے، تو اس نے کہا کہ تم میرے حلیے پر نہ جاؤ،
میں ہلاکو خان کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں علاج کرنے میں ناکام رہا تو تم مجھے موت کے گھاٹ اتار دینا۔ سپاہی اس کو اندر لے گئے۔ جب ہلاکو خان نے اس کا حلیہ دیکھا تو ہلاکو خان نے کمانداروں کو کہا کہ میں خود مرنے سے پہلے تمہاری گردنیں کاٹ دوں گا۔ تم یہاں اندر کس کو لے آئے؟ یہ سن کر فوراً وہ آدمی بولا، حضور آپ پریشان نہ ہوں، اگر میں آپ کا علاج صحیح طریقے سے نہ کر پایا تو تم اپنے ہاتھوں سے مجھے قتل کر دینا۔ ہلاکو خان سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا تم اپنا علاج فوراً شروع کرو۔ حکیم صاحب نے کہا، ہلاکو خان میں جو سوال آپ سے پوچھتا جاؤں آپ نے اس کا مجھے صحیح جواب دینا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان سوالوں کے جواب کے بعد آپ کی مرض کا مجھے پتہ چل جائے گا۔ ہلاکو خان نے کہا، تم نے کیا پوچھنا ہے؟ تو ہلاکو خان سے اس حکیم نے پوچھا، حضور آپ نے کتنے دنوں تک اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کی؟ تو ہلاکو خان نے کہا، اے بیوقوف حکیم، میں کئی مہینوں سے اپنے گھر سے جنگ کی خاطر نکلا ہوں، تو یہ سوال پوچھنے کا کیا جواب بنتا ہے؟ پھر حکیم صاحب نے کہا، ہلاکو خان کیا تم نے کبھی نیند میں اپنے جسم کے پانی کا اخراج کیا؟ تو ہلاکو خان نے کہا کہ میں ایسے جانور کا گوشت کھاتا ہوں جس سے میرے جسم کے پانی کا اخراج ناممکن ہے۔ دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہلاکو خان اپنے دادا چنگیز خان کی طرح مسلمانوں کا خون بہانے کے لیے اتنا بیتاب تھا کہ جنگ کے دوران کئی مرتبہ ہلاکو خان کو یہ ہوش نہ رہتا تھا کہ اس نے کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا، کئی دن تک اس نے پانی نہیں پیا۔ جب تک وہ مسلمانوں کا دن میں ایک بار خون نہیں بہاتا تو وہ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پیتا تھا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا، ہلاکو خان اگر آپ نے صحت یاب ہونا ہے تو جو میں کہوں آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہلاکو خان نے کہا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو حکیم نے کہا، ہلاکو خان آپ ایک لونڈی یہاں اپنے پاس بلائیں اور اس کے ساتھ ایک رات خیمے میں گزار دیں، صبح آپ ایرلی خان کے صدقے بالکل صحت یاب ہوں گے۔ ہلاکو خان کے حکم پر ایک لونڈی لائی گئی۔ اب رات گزر گئی، صبح ہوئی تو ہلاکو خان بالکل صحت یاب ہو چکا تھا۔ ہلاکو خان نے اس لونڈی کو قتل کر دیا اور باہر ہنستا مسکراتا ہوا نکلا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر حکیم صاحب کو میرے پاس لاؤ۔ جب حکیم صاحب کو اس کے پاس لایا گیا تو ہلاکو خان نے اس سے کہا کہ اس کے سامنے خزانے کا منہ کھول دو، یہ جتنا بھی سونا لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے، اسے دے دو۔ اب ہلاکو خان کے حکم پر وہ آدمی جتنا اس کی ضرورت تھی سونا اٹھا کر لے گیا، اور اسی طرح ایک عام کسان کی عقل مندی سے ہلاکو خان بالکل صحت یاب ہو گیا۔